بیٹا اب ہے صفحہ نمبر 69 یعنی 79، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کا، خلیفہ کی جمع خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد، عہد رسالت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف، امن یعنی بھائی چارہ، امن، صلح، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ نفاذ کا نافذ کرنا تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار کا مطلب ہے بدامنی اور بے چینی، اور بدامنی کا دیکھیں آگے لفظ آ بھی گیا کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ واقعہ کربلا جیسا اندھنوک یعنی غمناک اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ دکھی واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی کا مطلب ہوتا ہے تقوی والا انسان، پرہیزگار انسان خلیفہ راشد کے طور پر، یعنی اسی طرح سے ہی اسی انداز سے خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا، دستیاب ہوا، کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا، یعنی پھیلاؤ، توسیع، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے، یعنی دوسرے جو خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی دوسرا عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ جی بیٹا، یہ تیسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں، اب دیکھیے ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری یعنی 40 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی اور انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی جرأتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے، یعنی ہمیشہ کی زندگی، یعنی ان کا نام تحریر کر دیا گیا تاریخ میں۔ آپ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھا پیراگراف دیکھیے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا، آئندہ آنے والا خلیفہ نامزد کر دیا، یعنی کہ کون حکمرانی کرے گا، خلیفہ کون بنے گا، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی گئی، یعنی جسے میں خلیفہ بناؤں گا تم اس کی پیروی کرو گے، بیعت، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا، یعنی پوشیدہ رکھا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ ملوکیت بادشاہت کی، یعنی ایک بادشاہ کے بعد دوسرا انہیں کے خاندان کا بادشاہ بنے، لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔
اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرمانبرداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ان کا خطبہ تھا۔ اس کو اب پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے، اور جو سمجھ میں نہیں آتا مجھ سے پوچھیے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔